القہار ہو. شیطانی طاقتوں اور باطل پرستوں کے لیے موت ثابت ہونے والا، دنیا والوں کا سکون چھیننے والوں کا سکون چھیننے والا، وہ قہار ہے. پھر اس کا نام ہے الوہاب، بہت دینے والا. آپ دیکھیے سر کتنا دیتا ہے وہ. اس کی مہربانیوں کو تو آپ یاد ہی نہیں رکھ سکتے سر. وہ بن مانگے آپ کو سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے، بن مانگے آپ کی آنکھ کو دیکھنے کا پاور دیتا ہے، آپ کے کان کو سننے کا پاور دیا اس نے، منہ کو بولنے کی طاقت دی ہے، ہاتھ کو کوئی چیز اٹھانے کی طاقت دی ہے، پیروں کو چلنے کی طاقت دی ہے، دل کو دھڑکنے کی طاقت دی ہے، دماغ کو سوچنے کی طاقت دی ہے. اور آپ کو پتہ نہیں آپ کے جسم میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے سر. کبھی اللہ تعالیٰ نے، آپ اپنے گھر میں وہ کوکنگ گیس استعمال کرتے ہیں، ہر مہینے اس کا بل آ جاتا ہے سر. کبھی اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا بل بھیجا ہے کسی شام کو کہ آج تم نے اتنے 1000 لیٹر گیس آکسیجن سونگا ہے، یہ اس کا بل ہوتا ہے. کہ میرا خیال اللہ تعالیٰ صرف آکسیجن کا بل بھیجنا شروع کر دے تو آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا. آنکھ پہ اپنا بل پیش کر دے کہ میں دن بھر کیمرے کی طرح تمہارا کام کرتی رہی، میں نے تم کو دنیا دکھائی، میرا بل. منہ اپنا بل پیش کرے گا، مطلب رواں رواں آپ کا بل پیش کرے گا تو ساری زندگی آپ کی اس میں نکل جائے گی. الرزاق، یہ اس کے 17 نمبر کی خوبی ہے، جو زندہ مخلوق کو کھلاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، روزی دینے والا. جب بھی کبھی پریشانی ہو اس نام کا ورد کرتے رہنا چاہیے، رزاق. الفتاح، ہر مشکل کا کھولنے والا. اگر مشکل کا تالا لگ گیا ہے تو وہ اسے کھول دے گا اور آسانی اندر آ جائے گی سر. 19 نمبر العلیم، و بہت جاننے والا. صرف وہی جانتا ہے. دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ سب اسی نے بنائی ہے. اچھا یہ لوگوں کے بعض وقت پلے نہیں پڑتا ہے، کہتے ہیں کیا؟ آپ دیکھیے جتنے بھی سائنس کے آپ کے فارمولے ہیں وہ سب کچھ اللہ نے خود ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، انسان نے تو خالی کھوج کے نکالا ہے. ایک پائتھاگورس تھیورم، ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل میں the square on the hypotenuse is equivalent to the square on the two sides، ہے نا؟ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کے اندر جو ہائپوٹینیوس پلس اسکوائر بنتا ہے اس کا ایریا یہ دو سائڈ کے اسکوائر کے برابر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم نے ڈسکور کیا. آپ نے صرف ڈسکور کیا ہے. تو بنانے والا وہ ہے، اس علیم نے بنایا ہے. عالموں کے عالم علیم نے، جیسے نیوٹن نے دیکھا ایک بار کہ وہ پیڑ سے ایک آم گرا، یہ کیا ہے؟ اس نے ٹرائی کیا، دیکھا ہر چیز نیچے گرتی ہے. بعد میں اس نے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک کشش پیدا کی ہے کہ جو چیز آپ اوپر پھینکے اس کو کھینچ لیتی نیچے کی طرف. اور اگر وہ کشش نہ پیدا کرتا تو ہمارا زمین پہ چلنا مشکل ہو جاتا. ہم اگر پاؤں اٹھاتے تو پھر اٹھا ہوا رہ جاتا. پھر وہ دنیا کی ہر چیز، ہم نے کوئی چیز اچھالی تو پتہ چلا ہوا میں رہ گئی وہ. تو یہ جو سائنس ہے، کچھ میرے بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ سائنس کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ نہیں سر، سب اللہ کا پیدا کرتا ہے، سب اللہ کا پیدا کیا. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پروردگار نے بنائی ہے، آپ نے اس میں اس سے لے کر استعمال کر کے کچھ بنا لیا تو کوئی کمال نہیں کیا آپ نے. آپ کو آنکھ دی، آپ کی آنکھ کا تھوڑا نمبر چینج ہو گیا، آپ نے چشمہ لگا لیا اس پہ، تو چشمہ لگانا حرام ہے؟ قطعی نہیں. آپ کی آنکھ کا ایک فوکل لینتھ بنائی اس نے، ابھی آپ کی فوکل لینتھ بڑھ گئی، آپ کو یہ چیز جو یہاں نظر آنی چاہیے تو وہ یہاں نظر آتی ہے. آپ نے چشمہ لگایا، واپس اپنی جگہ پہ آ گئی، تو حرام نہیں. آپ نے اللہ کی دی ہوئی تعلیم پہ سیکھ کر یہ چیز پیدا کی. اس لیے نماز میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مائک کا استعمال کرنا یا اسپیکر کا استعمال کرنا گناہ، قطعی نہیں سر. کیونکہ اللہ نے تھیوری بنائی ہے کہ ایک پاور کو دوسرے پاور میں بدلا جا سکتا ہے. بولنے کی طاقت کو سننے کی طاقت میں، ساؤنڈ انرجی میں بدل سکتے ہیں. پھر ساؤنڈ انرجی کو واپس آپ جو ہے
وہ سننے کی انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، بولنے کی انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ نے اصول بنایا ہے. ایک قوت دوسرے قوت میں تبدیل کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ اس کا استعمال کر کے کوئی آلہ بناتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے ہیں. آپ نے اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کو استعمال کیا تو اللہ کی بڑائی کی آپ نے. اس لیے اگر آپ نماز میں اور کسی واعظ میں یا کہیں پر بھی اللہ کا بیان ہوتا ہے یہ الیکٹرانک کا استعمال کرتے ہیں، قطعی سب اللہ کے سارے اصول اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک بار لیکچر لوں گا اور سب بتاؤں گا یہ کیسے کیسے چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہیں اور کیسے ان کو استعمال کیا ہے.